شیکسپیئر کی مشہور کہانی ہیملیٹ، ترجمہ نگار سردار احمد علیق، کتاب شیکسپیئر کی مشہور کہانیاں۔ ڈنمارک کے نیک بادشاہ کے اچانک انتقال کر جانے سے اس کی ملکہ گریٹروڈ بیوہ ہو گئی، لیکن اس نے بیوہ ہونے کے بعد 2 ماہ کے اندر مرحوم بادشاہ کے بھائی کلوڈیس سے شادی رچا لی۔ اس فعل کو ہر خاص و عام نے اس کی ناعاقبت اندیشی یا بے احساسی یا اس سے بھی بری باتوں سے تعبیر کیا، کیونکہ کلوڈیس میں کوئی بھی ذاتی یا ذہنی صفت ایسی نہ تھی جس میں وہ ملکہ کے سابقہ شوہر کی برابری کر سکتا۔ اس کا چال چلن خراب اور سیرت کمینگی اور نالائقی سے بھری ہوئی تھی، ساتھ صورت شکل میں بھی کوئی قابل تعریف نہ تھا۔ اس لیے یہ خیال بھی بعض لوگوں کو ہوا کہ اس نے اپنے مرحوم بھائی کو تو اس نیت سے شاید مروا ڈالا تھا تاکہ اس کی بیوہ سے شادی کر سکے اور اس طرح ڈنمارک کا بادشاہ بن جائے، اور نوجوان ہیملیٹ جو دفن شدہ بادشاہ کا بیٹا اور تخت کا اصل وارث تھا وہ بادشاہ ہونے سے محروم ہو جائے۔ ملکہ کی اس حرکت کا سب سے زیادہ اثر شہزادہ ہیملیٹ ہی نے لیا، کیونکہ وہ اپنے مرحوم باپ کی یاد سے اس قدر محبت اور احترام سے پیش آتا تھا جو کہ بت پرستی کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ ایک باعزت دل اور نہایت نازک احساس کا مالک تھا۔ اپنے باپ کی موت کا غم اور کچھ اپنی ماں کی شادی کی شرم سے یہ شہزادہ مغموم اور افسردہ رہنے لگا۔ نہ کتابوں سے اسے شوق رہا اور نہ شاہانہ کھیلوں کا ذوق۔ دنیا سے اس کی طبیعت جیسے کہ ہٹ گئی۔ یہ عالم اسے یوں لگتا تھا جس میں صفائی نہ کی گئی ہو، جس میں خوشگوار پھولوں کی پیداوار رک گئی ہو اور سوائے جنگلی گھاس کے اور کچھ نہ اگتا ہو۔ اس کے غم کی توجہ تخت و تاج کی طرف نہیں بلکہ اس خیال کی طرف تھی کہ کس قدر جلد اس کی بیوہ ماں نے اس کے باپ کی یاد میں اپنے دل سے دوری کر دی، اور باپ بھی وہ باپ جو شریف طبیعت اور محبت کرنے والا شوہر تھا، اور جب تک زندہ رہا خود ملکہ بھی بڑی فرما بردار اور محبت کرنے والی بیوی معلوم ہوتی تھی اور ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہتی تھی، جیسے کہ اس کی محبت کا دار و مدار اسی کی ذات پر ہو۔ لیکن 2 ماہ کے اندر دوسری شادی کر لی، اور شادی میں بھی ناشائستہ جلد بازی سے کام لیا گیا۔ پھر جس شخص کو اس نے اپنے تخت اور بستر کا حصے دار بنایا، ان سب باتوں نے ایک شریف نوجوان شہزادے کے دل پر اداسی کا بادل پھیلا دیا۔ نوجوان شہزادہ ہیملیٹ گہرے رنگ کا سیاہ سوٹ پہننے لگا جو کہ غم کی علامت تھا، اور اپنی ماں کی شادی کے دن بھی جسے وہ بے عزتی کا دن خیال کرتا تھا اسے نہیں اتارا، اور وہ کسی خوشی کی رسم میں نہیں شریک ہوا۔ موجودہ بادشاہ اور اس کی ماں کے بہلانے کے انتظامات کے باوجود اس کا دل نہ بہلا۔ موجودہ بادشاہ کلوڈیس نے، جو ہیملیٹ کا چچا بھی تھا، ایک غیر یقینی بیان دے چکا تھا کہ مرحوم بادشاہ کو سانپ نے ڈس لیا ہے، لیکن ہیملیٹ کے نزدیک وہ سانپ خود کلوڈیس ہی تھا جو اس کے باپ کو ڈس کر تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ شہزادہ کو طرح طرح کے شبہات و شکوک پریشان کیے رہتے تھے۔ اسی دوران اس نے خبر سنی کہ کئی راتوں سے آدھی رات کو محل کے چبوترے پر پہرا دینے والے سپاہیوں کو ایک روح نظر آتی ہے جو اس کے والد مرحوم کی شکل سے ملتی جلتی ہے، اور روح وہی زرہ بختر میں ملبوس ہوتی ہے جو مرا ہوا بادشاہ پہنا کرتا تھا۔ یہ منظر ہیملیٹ کے خاص دوست ہوریشیو نے بھی دیکھا۔ معلوم ہوا کہ روح پر غصے کے بجائے غم کے آثار ہیں۔ داڑھی الجھی ہوئی اور رنگت زرد دکھائی دیتی ہے۔ کچھ پوچھنے پر کوئی جواب نہیں دیتی۔ ایک بار کچھ بولنا چاہا تو مرغ سحر نے بھانگ دے دی اور روح فوراً غائب ہو گئی۔ شہزادے نے سوچ سمجھ کر طے کیا کہ رات میں وہ خود محل کے دروازے پر پہرا دے گا تاکہ روح سے مخاطب ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ روح کچھ کہنے ہی کے لیے نمودار ہوتی ہو۔ رات آئی اور ہیملیٹ دوسرے سپاہیوں ہوریشیو اور مورلیس کے ہمراہ اس چبوترے پر کھڑا ہوا۔
سردی کا موسم تھا اور ہوا تیز تھی۔ سردی کے موضوع پر باتیں چھڑ گئیں۔ اچانک روح کے آنے کا وقت ہوا اور ہورائشیو نے خبردار ہو جانے کو کہا۔ اچانک ہیملٹ نے دیکھا کہ حقیقت میں اس کے باپ کی روح چلی آ رہی ہے۔ وہ حیران اور خوفزدہ ہوا اور خدا سے اپنی حفاظت کی دعا کی، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ روح اچھی ہے یا بری۔ اتنے میں باپ کی روح نے بڑے رحم اور شفقت کے انداز میں ہیملٹ کو دیکھا، جیسے کہ کچھ بتانا چاہتی ہو۔ ہیملٹ سے رہا نہ گیا اور بول اٹھا، میرے باپ، مجھے بتائیے کہ آپ نے اپنی قبر کو کیوں چھوڑا اور کس لیے آپ کو زمین اور چاند کی روشنی میں نمودار ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یہ بھی بتائیے کہ میں آپ کی روح کو کس طرح آرام پہنچا سکتا ہوں۔ روح نے ہیملٹ کو اشارہ کیا کہ تنہائی میں آؤ۔ اس پر ہوریشیو اور مورلیس نے ہیملٹ کو روکا، کیونکہ ان کو شک تھا کہ کہیں وہ کوئی بری روح نہ ہو، لیکن ہیملٹ نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ روح کے ساتھ ہو لیا۔ جب دونوں کو تنہائی ملی تو روح نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں تمہارے باپ کی روح ہوں، جسے بڑے ظالمانہ طریقے پر قتل کیا گیا ہے۔ میں حسب عادت سپہر کو اپنے باغ کے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ مجھے سوتا پا کر میرا بھائی کلوڈیس آیا اور اس نے میرے کان میں ایک زہریلے پودے کا عرق ڈال دیا، جس کے خون میں جانے سے کوڑ کی طرح بدن پر زخمدار چھالے پیدا ہونے لگتے ہیں اور آدمی مر جاتا ہے۔ روح نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تم کو اپنے باپ سے محبت ہے تو اس بزدلانہ قتل کا بدلہ ضرور لینا۔ روح نے ہیملٹ کی ماں پر افسوس کیا، جو نیکی سے گر گئی اور پہلے شوہر کی محبت بھلا کر اس کے قاتل کے ساتھ شادی کر لی۔ لیکن روح نے ہدایت کی کہ ہیملٹ اپنی ماں سے کوئی بدلہ نہ لے، اس کا معاملہ خدا کے حوالے کر کے اسے ضمیر کی سزا پر چھوڑ دے۔ ہیملٹ نے اپنے باپ کی روح سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق ہی عمل کرے گا۔ ہیملٹ نے یہ باتیں صرف اپنے جگری دوست ہوریشیو کو بتائیں اور مارلیس کو تاکید کر دی کہ آج کی رات کا واقعہ پوری طرح راز میں رکھا جائے۔ ہیملٹ کو غم و اندوہ نے نڈھال اور کمزور تو پہلے ہی کر دیا تھا، اب روح کے اس نظارے اور اس کی بتائی سچی باتوں نے اس کے حواس پر ایسا عجیب خوفناک اثر ڈالا کہ اس کا دل ہل گیا۔ وہ سوچنے لگا اس کی ایسی حالت سے اس کے چچا راز نہ پا جائیں اور میرے ارادوں کو نہ جان جائیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو پاگل اور دیوانہ ظاہر کرنے لگا، تاکہ اس کے چچا اس کی دیوانگی سے یہ نتیجہ نکالیں کہ وہ اب کسی سنجیدہ معاملے پر غور و فکر نہیں کر سکتا۔ اس طرح دیوانگی کے اندر دل کی حقیقی بے چینی چھپی رہے گی۔ اب ہیملٹ اپنے برتاؤ اور رنگ ڈھنگ میں دوسروں پر اپنے پاگل پن ہی کا اظہار کرتا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ دونوں حیران رہ گئے، لیکن یہ خیال کر کے شاید عشق کے مرض میں گرفتار ہو کر پاگل ہو گیا ہے، مطمئن ہو گئے۔ ایسا انہوں نے اس لیے سوچا کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ ہیملٹ اوفیلیا نام کی ایک حسین لڑکی سے محبت رکھتا ہے۔ یہ لڑکی بادشاہ کے خاص مشیر پولونیس کی دختر تھی۔ وہ اسے تحائف بھیجا کرتا تھا اور عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے اس سے اظہار محبت بھی کر چکا تھا۔ اب پاگل ہو جانے کے بعد اسے بالکل بھلا بیٹھا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ ہیملٹ اس اوفیلیا سے بھی گستاخی اور لاپرواہی سے پیش آتا تھا، لیکن محض اپنی دیوانگی ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر بھی اوفیلیا چونکہ ایک نیک سیرت لڑکی تھی، اس نے سمجھا کہ ہیملٹ کو کوئی ذہنی مرض ہو گیا ہے، اس لیے اس کی توجہ اس کی طرف کم ہو گئی ہے۔ لڑکی نے ہیملٹ کی مثال اس گھنٹے سے دی جو نہایت سریلی اور میٹھی آوازیں پیدا کرتا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے یا اسے استعمال غلط کیا جائے تو ایک ناگوار قسم کی کرخت آواز بھی اس میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ ناہموار کام جو ہیملٹ کو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے قاتل کے ساتھ کرنا تھا، کورٹ شپ کی پرمذاق حالت کے لیے قطعی ناموزوں تھا، اس لیے ہیملٹ نے عشق کے جذبے کو اپنے ساتھ نہ رکھنا چاہا۔
لیکن ایک روز اچانک ہیملٹ کے خیال میں وہ نیک سیرت لڑکی کا خیال آیا کہ اس پر غیر معمولی سختی نہ ہونی چاہیے. اس لیے اس نے ایک خط لکھا. خط اس لیے کہ ان دونوں کی باتیں لڑکی کے باپ کو معلوم تھیں. خط میں لکھا تھا کہ چاہے تم اس بات پر شبہ کرو کہ ستارے آگ ہیں، چاہے تمہیں سورج کی حرکت کرنے پر شبہ ہو، اور چاہے تم شبے میں آ کر سچائی کو جھوٹ سمجھنے لگو، لیکن اس بات پر کبھی شبہ نہ کرنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اسی طرح کے اور بھی مبالغہ آمیز فکرے اس خط میں لکھے تھے. خط اوفیلیا کے باپ نے لے جا کر بادشاہ اور ملکہ کو دکھایا، جس پر ملکہ کو اب یقین ہو گیا کہ ہیملٹ کی دیوانگی کا سبب عشق ہے، اور اس نے چاہا کہ کاش اوفیلیا کا حسن ہی اس کی وحشت کا سبب ہو تو اچھا ہے، کیونکہ لڑکی میں وہ صفتیں ہیں جو شہزادے کو ٹھیک راہ پر لے آئیں گی. لیکن ہیملٹ کا مرض تو بڑا گہرا تھا. اس کے دل و دماغ پر باپ کی نیک روح قابض تھی، جس کی ہدایتیں پوری کر کے دکھانا اس نے اپنا مقصد بنا لیا تھا. بادشاہ اگر محافظوں میں ہر وقت گھرا نہ رہتا تو ہیملٹ اسے اب تک قتل کر چکا ہوتا. اگر بادشاہ سے محافظ الگ ہوتے تو ہیملٹ کی ماں موجود ہوتی. ہیملٹ قدرتی طور پر نیک دنیت اور شریف شخص تھا، اس لیے ایسا شخص کسی انسان کو مارنے میں ایک قسم کی ناگواری اور خوف سا محسوس کرتا ہے. یہ بات بھی ہیملٹ کے سامنے رکاوٹ بن جاتی تھی، اور اس کے ارادوں میں دیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قسم کی غیر پختگی بھی پیدا ہو رہی تھی. پھر ہیملٹ نے خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روح میرے باپ کی روح ہی نہ ہو، بلکہ شیطان نے میری کمزوری اور اداسی سے فائدہ اٹھا کر میرے باپ کی شکل میں آ کر مجھے قتل جیسے کام پر آمادہ کرنا چاہا. یہ سب سوچتے ہوئے اس نے طے کر لیا کہ وہ اس وقت تک کوئی کارروائی نہ کرے گا جب تک کہ روح کے نظارہ یا خواب سے بڑھ کر کوئی پائیدار دلیل موجود نہ ہو. انہی دنوں دربار میں کھیل تماشا دکھانے والوں کا گزر ہوا. یہ ناٹک کرنے والے اکثر اچھے اچھے ناٹک دکھا کر پیسہ کمانے اور لوگوں کی تفریح کا سامان مہیا کرنے آیا کرتے تھے. اس بار جو تماشا کرنے والے آئے ان سے ہیملٹ کی پہلے کی جان پہچان اور ملاقات تھی. اس نے انہیں خوش آمدید کہا. ناٹک والوں نے جو ناٹک پیش کیا اس میں ایک ضعیف عمر بادشاہ کے قتل کی داستان اور شہر میں آگ لگ جانے اور رعایا کے تباہ و برباد ہو جانے کی کیفیت، اور نتیجے میں بوڑھی ملکہ جو غم سے پاگل ہو کر ننگے پاؤں محل کے اوپر نیچے بھاگ اور چلا رہی تھی، اور تاج کی جگہ سر پر ایک چیتھڑا اور کمر پر شاہانہ لباس کے بجائے ایک کمبل لٹکائے ہوئے تھی، کی تصویر ایسے پردرد انداز میں کھینچی کہ سارے دیکھنے والے رو پڑے، جیسے کہ وہ کوئی سچا واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. ہیملٹ کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ تماشا دکھانے والے اپنے مکالمے اور ایکٹنگ میں آج سے کئی سو برس پہلے کے انسان کا واقعہ پیش کر کے دیکھنے والوں کو رلا سکتے ہیں، تو میں بھی کس قدر بے وقوف ہوں جو اپنے ساتھ ایک حقیقی جذبہ رکھتا ہوں اور سچی حالیہ بات یعنی اپنے باپ کے قتل کا واقعہ جان چکا ہوں، اور پھر بھی سب واقعات فراموش کر چکا ہوں. اس نے سوچا کہ قتل کے نظارے کو اپنے باپ کی سچی کہانی، نام اور مقام بدل کر کیوں نہ اسٹیج پر ان تماشا داروں کے ذریعے پیش کرائی جائے، اور پھر بادشاہ اور ملکہ کے چہروں کے تاثرات اور ان کے نفسیات کا مطالعہ کیا جائے کہ وہ قاتل ہیں یا نہیں. اس غرض سے جو ناٹک تیار کیا گیا وہ وائنا مقام کے ایک ڈیوک کے قتل کے سلسلے میں تھا، جس کا نام گونزواگو تھا اور اس کی بیوی کا نام بیٹسٹا تھا. کہانی کے اندر ڈیوک کے قریبی عزیزدار لوسیانس کو اس کی جائیداد ہڑپ کر لینے کی خاطر اسے باغ میں قتل کرتے دکھایا گیا تھا، اور ڈیوک کی بیوی کو جو پہلے سے لوسیانس کو چاہتی تھی اس سے شادی رچاتے ہوئے دکھایا گیا تھا. اس طرح ہیملٹ نے اپنے باپ کے واقعے کو بڑی خوبی سے اس کہانی میں کھپا دیا. تماشا دیکھنے کے لیے بادشاہ، ملکہ اور تمام درباری آئے جو ہیملٹ کی ترکیب سے بالکل بے خبر تھے. ہیملٹ بھی بادشاہ اور ملکہ کے قریب ہی بیٹھا تھا تاکہ ان کے چہرے کا مطالعہ و مشاہدہ کر سکے. ڈرامہ شروع ہوا.
جس کی ابتدا ایک مکالمے سے ہوئی جس میں گونزواگو کی بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ اگر میں تمہارے بعد زندہ رہی تو بھی دوسری شادی نہ کروں گی۔ یہ کام وہی عورتیں کرتی ہیں جو اپنے پہلے شوہروں کو مار ڈالتی ہیں۔ ہیملٹ نے دیکھا کہ یہ مکالمہ سنتے ہی اس کے چچا یعنی بادشاہ کی رنگت بدل گئی اور ملکہ نے بھی منہ ایسا بنایا جیسے کہ اسے ڈرامہ پسند نہ ہو۔ دھیرے دھیرے اسٹیج پر کہانی آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ جب ایک باغ کے منظر میں دکھایا گیا کہ گونزواگو بادشاہ درخت کے نیچے سو رہا ہے اور لوسیانس اس کو زہر دینے پہنچ رہا ہے، تب ہیملٹ کے چچا کلاڈیس، جس نے ایسی ہی حرکت اپنے بھائی کے لیے کی تھی، جیسے غاضب کے ضمیر پر بہت زبردست اثر ہوا، یہاں تک کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی خوابگاہ میں شمع روشن کرنے کا حکم دیتا ہوا علالت کا بہانہ کر کے تھیٹر سے باہر چلا گیا۔ بادشاہ کے اٹھتے ہی ڈرامہ بھی بند کر دیا گیا، لیکن ہیملٹ کو پورا یقین ہو گیا کہ روح کے الفاظ بالکل سچ تھے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں ملکہ نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ حقیقت میں ملکہ نے ہیملٹ کو بادشاہی کے اشارے اور مرضی کے مطابق یہ جتلانے کے لیے بلایا تھا کہ تم کچھ عرصے سے جس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو اس نے ہم دونوں کو بہت آزردہ کر دیا ہے۔ موجودہ بادشاہ ماں بیٹے کی گفتگو خفیہ طور سے سننا بھی چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ملکہ کے کمرے میں پردے کے پیچھے اپنے مشیر کو، جو ملکی سیاست اور بہت سی چال بازیوں میں ہوشیار اور چالاک تھا، یعنی پولونیس کو چھپ کر کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ ماں بیٹے کی گفتگو پوری سن کر صحیح رپورٹ بادشاہ کو دے۔ جب ہیملٹ اپنی ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے اس سے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہا کہ تم نے اپنے باپ کو بہت ناراضگی کا موقع دیا ہے۔ باپ سے اس کی مراد بادشاہ یعنی ہیملٹ کے چچا سے تھی، چونکہ وہ اس سے شادی کر چکی تھی اس لیے اسے ہیملٹ کا باپ کہتی تھی۔ ہیملٹ کو بہت غصہ آیا کہ باپ کا جیسا پیارا نام یہ ماں کس سے منسوب کرتی ہے جو میرے حقیقی باپ کا قاتل ہے۔ اس نے جواب دیا، ماں تم نے میرے باپ کو بہت بڑی ناراضگی کا موقع دیا ہے۔ ملکہ نے کہا، یہ تو ایک فضول سا جواب ہے۔ ہیملٹ نے فوراً کہا کہ یہ جواب اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ آپ کا سوال۔ ملکہ بولی، کیا تم بھول گئے کہ کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ ہیملٹ نے کہا، اے کاش میں بھول سکتا، آپ ملکہ ہیں، اپنے شوہر کے بھائی کی بیوی اور میری ماں بھی، کاش آپ وہ نہ ہوتی جو کہ ہیں۔ ملکہ نے تیش میں آ کر کہا، اگر تم مجھ سے بے ادبی کا سلوک کرو گے تو تمہارے پاس بہتر گفتگو کرنے والے لوگوں کو بھیجوں گا۔ ملکہ کا اشارہ بادشاہ یا پولونیس کی طرف تھا۔ وہ اٹھ کر چلنے والی تھی کہ ہیملٹ نے اسے جانے سے روکا۔ وہ اپنی ماں کی گناہگارانہ زندگی، اس کی آنکھوں اور اس کے خیالات سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملکہ کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی تاکہ وہ بیٹھ جائے، لیکن ملکہ ڈری کہ کہیں یہ اپنی دیوانگی میں اسے کچھ نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے زور سے چلا پڑی۔ اتنے میں پردے کے پیچھے سے آواز سنائی دی، ملکہ کی مدد کرو، ملکہ کی مدد کرو۔ آواز کو سن کر ہیملٹ سمجھا کہ خود بادشاہ اس جگہ چھپا ہوا ہے جہاں سے آواز سنائی دی تھی۔ اسی جگہ ہیملٹ نے اس تیزی سے تلوار ماری کے اندر چھپا ہوا آدمی ختم ہو گیا، اور جب گھسیٹ کر ہیملٹ نے باہر نکالا تو دیکھا کہ بادشاہ نہیں بلکہ اس کے مشیر پولونیس کی لاش ہے جو پردے کے پیچھے چھپا تھا۔ ملکہ نے چلا کر کہا، افسوس، تم نے کیا بے سمجھی کا خونخوارانہ فعل کر دیا۔ اماں، یہ فعل خونخوارانہ تو ہے لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا تمہارا فعل تھا کہ بادشاہ کو مار کر اس کے بھائی سے شادی کر لی۔ پھر اس نے اپنی ماں کے سامنے صفائی سے سب کچھ کہہ ڈالا۔ اگر بچوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے عیب پر زیادہ سختی سے نکتہ چینی نہ کریں، لیکن یہاں سے عیب اور ماں کی بری حرکتیں ایسی ہیں جن پر بیٹے کو پورا اختیار حاصل ہے، تو وہ اسے روکے یا سختی سے پیش آئے اور کڑی نکتہ چینی کرے۔ ہیملٹ نے بھی ملکہ کے سامنے اس کے جرم کا بھیانک پہلو دکھایا۔
اس نے کہا کہ تم نے میرے باپ یعنی مرحوم بادشاہ کی یاد کو اتنی جلدی دل سے نکال کر اس کے ایک بھائی اور مشہور قاتل سے شادی رچا لی اور اپنے پہلے شوہر سے جو وعدے اور عہد کیے تھے وہ سب توڑ ڈالے۔ تمہاری وجہ سے تمہاری عورتیں بے اعتبار اور شبے کی نظر سے دیکھی جائیں گی۔ تمہارے فعل پر آسمان شرمسار اور زمین بیزار ہے۔ ہیملٹ نے کہا کہ تم خدا کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرو اور اس خراب شخص کی بیوی کی حیثیت سے اسے تعلقات ختم کر لو اور میرے باپ مرحوم کا احترام کر کے اپنے آپ کو میری ماں ثابت کرو، تب تم اپنے بیٹے کو برکت کی دعا کرتے پاؤ گے اور وہ تب تمہیں اپنی ماں کی طرح عزت دے گا۔ ملکہ کے اپنے بیٹے نے ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا اور اس طرح یہ ملاقات ختم ہوئی۔ ہیملٹ کو جب ذرا کچھ اطمینان ہوا تو اس نے غور کیا کہ اس نے کس کو مار ڈالا ہے۔ وہ تو اس کی چہیتی معشوقہ اوفیلیا کا باپ پولینیس تھا۔ اس نے لاش کو گھسیٹ کر دیکھا۔ اس کا غصہ چونکہ ختم ہو چکا تھا اس لیے وہ رونے لگا۔ پولونیس کی بدنصیب موت سے بادشاہ کے ہاتھ ایک بہانہ آ گیا کہ ہیملٹ کو اس جرم میں ملک سے نکال باہر کرے، کیونکہ شہزادے کو پھانسی دینے میں ڈر تھا۔ ایک طرف پبلک بھڑکتی اور خفا ہو جاتی جو کہ ہیملٹ کو بہت چاہتی تھی، اور دوسری طرف ملکہ کا بھی خیال تھا جو اپنی کمزوریوں اور برائیوں کے باوجود اپنے بیٹے کو بہت چاہتی تھی۔ بادشاہ نے ہیملٹ کو انگلستان جانے والے ایک جہاز پر بٹھلا کر 2 آدمیوں کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ ان آدمیوں کو خفیہ خط بھی لکھ کر دے دیا تاکہ انگلستان میں قدم رکھتے ہی ہیملٹ کو وہاں کی حکومت جان سے مار دے۔ اس زمانے میں انگلستان کی حکومت ڈنمارک کے قبضے میں تھی اور ڈنمارک کو خراج دیتی تھی، اس لیے ایسا ہونا ممکن تھا۔ ہیملٹ نے راستے میں سوتے وقت ان آدمیوں کے پاس سے وہ خط نکال کر پڑھ لیا اور اپنے نام کو مٹا کر اس کی جگہ موت کے لیے ان دونوں آدمیوں کے نام لکھ دیے اور پھر خط لفافے میں بند کر کے ان آدمیوں کے پاس رکھ دیا۔ جہاز چل ہی رہا تھا کہ سمندری ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ ہیملٹ نے بہادری سے لڑائی لڑی لیکن آخرکار ان ڈاکوؤں نے اسے قید کر لیا۔ ڈاکوؤں نے جہاز کا سامان لوٹ لیا اور شہزادے کو قید کر لیا، جسے آگے چل کر یہ سوچتے ہوئے کہ ڈنمارک میں کبھی یہ ہمارے کام آئے گا، ڈنمارک کی ایک بندرگاہ پر اتار دیا، اور وہ دونوں آدمی انگلستان اپنی موت کا پروانہ لیے جا رہے تھے۔ ڈنمارک کی بندرگاہ سے ہیملٹ نے بادشاہ کو خط لکھا کہ اس طرح کے اتفاق سے میں اپنے ملک ہی میں پھر آ گیا ہوں اور میں کل جناب کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ شہزادہ جب شہر میں داخل ہوا تو ایک غمناک نظارے سے دوچار ہوا۔ اس کی نوجوان اور حسین معشوقہ اوفیلیا کا جنازہ لوگ دفن کرنے جا رہے تھے۔ جب سے اوفیلیا کا باپ ہیملٹ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اوفیلیا کے دماغ میں کچھ خلل سا ہو گیا تھا، اور وہ غمگین اور زیادہ اس لیے بھی تھی کہ اس کا باپ اس کے محبوب شہزادے کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وہ موت اور عشق کے عجیب عجیب گیت گایا کرتی تھی جن کے کوئی معنی ہی نہ ہوتے تھے۔ وہیں ندی کے کنارے بید مجنوں کا ایک درخت لگا ہوا تھا جس کے پتوں کا عکس اس ندی کے پانی میں دکھائی دیتا تھا۔ ایک روز دوسروں کی نظر سے بچ کر اوفیلیا اس ندی پر جا پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں نرگسی اور جنگلی وغیرہ جنگلی پھولوں کے ہار تھے۔ ان میں سے ایک ہار بید مجنون کی شاخ پر لٹکانے کے لیے درخت پر چڑھی۔ شاخ ٹوٹ گئی اور وہ پانی میں گر پڑی۔ جب تک تیر سکی تیرتی رہی اور اس طرح گاتی رہی جیسے کہ اپنی مصیبت سے قطعی بے خبر ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ دلدل میں پھنس کر مر گئی۔ اب اس حسین دوشیزہ کا بھائی لیئرٹیز اس کا جنازہ لیے قبرستان میں جا رہا تھا۔ ملکہ اور سارے درباری بھی ساتھ میں تھے۔ بیچارے ہیملٹ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے، اس لیے وہ جنازے کے ادب اور رسم کے لحاظ سے ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی قبر پر پھول لڑکیوں کی قبروں کی طرح چڑھائے جا رہے ہیں، اور ملکہ بھی پھول ڈال ڈال کر کہہ رہی ہے کہ اس جانے شیریں پر شیریں پھول چڑھاتی ہوں، جس کے لیے آرزو تھی کہ ان پھولوں کی سیج بناتی اور یہ میرے ہیملٹ کی بیوی ہوتی۔
फिर मरहूमा के भाई ने कहा कि काश इस कब्र पर बनफशा के फूल उगे। फिर वो भाई खुद भी दीवाना होकर कब्र में कूद गया और कहने लगा, मुझे भी मिट्टी से दफन कर दो। हैमलेट, जो हजारों भाइयों से ज्यादा ओफेलिया को चाहता था, ये मंजर देखकर गम से बेखुद होकर बेतहाशा खुद भी कब्र में कूद गया। जब ओफेलिया के भाई लियर्टीस ने हैमलेट को देखा तो इसके गले को पकड़कर दबाने लगा। यही मेरे बाप और मेरी हमशीरा का कातिल है। नौकरों ने दोनों को छुड़ाकर अलग किया। बाद में हैमलेट ने बताया कि उसे ओफेलिया से किस कदर मोहब्बत थी, जिसकी वजह से वो दीवानावार कब्र में कूद पड़ा और उसके भाई का गम न देख सका। उसने ये यकीन दिलाया कि मैं लियर्टीस पर हमले की गर्ज से नहीं कूदा था। इस गुफ्तगू के बाद दोनों आला और ऊंचे खानदान और हस्ब नस्ब वाले नौजवानों में सुलह हो गई। लेकिन हैमलेट का शरीर और बदनफ्स चचा कब आराम देने वाला था। उसने लियर्टीस को उसके बाप और बहन की मौत का गम और गुस्सा ताज़ा करके हैमलेट के खिलाफ अपना काम निकालना चाहा। उसने अमन और आशिकी का बहाना लेकर लियर्टीस को तैयार किया कि वो हैमलेट को तलवार चलाने के मुकाबले में चैलेंज दे। इस पर हैमलेट ने चैलेंज कबूल कर लिया। हैमलेट और लियर्टीस दोनों तलवार चलाने में मशहूर थे, इसलिए दरबारियों ने जीतने वालों के लिए बड़े बड़े इनाम और बड़ी बड़ी शर्तें लगा डाली। हैमलेट ने तलवारों में एक मामूली आम तलवार उठाई, लेकिन लियर्टीस ने, जिसको साजिश का पहले से इल्म था, वो तलवार हाथ में ली जो कुंद हो, जो जहरदार और तेज थी। हालांकि शमशीर जनी के मुकाबले में ऐसी तलवार लेना खिलाफ उसूल था। बादशाह का बनाया हुआ ये सब प्लान हैमलेट की मौत के लिए था। शुरू में लियर्टीस हैमलेट के साथ सिर्फ खेल दिखाता रहा और हैमलेट को जीतने दिया। मक्कार बादशाह दिखाने को हैमलेट की तारीफ और मद्दासराई करता रहा और हैमलेट की कामयाबी के नाम पर शराब के जाम पिए। इधर उधर के चंद वार के बाद लियर्टीस ने हैमलेट पर अपनी जहर में बुझी तलवार मार दी और वो जख्मी हो गया। हैमलेट अगरचे तमाम फरेब से नावाकिफ था, फिर भी उसने लियर्टीस की तलवार पकड़ी और उसकी तलवार से उसे भी मार दिया, जिससे वो खुद अपने बुरे इरादे का शिकार हो गया। इस दरमियान मलिका अचानक चिल्लाई कि मुझे जहर दिया गया है। वाकया ये था कि बादशाह ने एक शराब के प्यारे में जहर घोलकर रखवा दिया था, ताकि जब तलवार चलाने की तेजी में हैमलेट शराब मांगे तो उसे वही प्याला पेश कर दे, क्योंकि हो सकता है कि लियर्टीस हैमलेट को न मार सके, तो हैमलेट ये जहर भरी शराब ही पीकर मर जाए। लेकिन मलिका को इस बात का इल्म न था। वो शराब पीने की ख्वाहिश पर वही जहर भरी शराब का प्याला पी गई। जरा देर में उसकी मौत वाक़या हो गई। मरते वक्त भी वो कह रही थी कि मुझे जहर दिया गया है। इधर हैमलेट चिल्लाकर बोला कि ये किसकी शरारत है। एक तरफ लियर्टीस जो दम तोड़ रहा था जल्दी जल्दी बताने लगा कि ए हैमलेट, तुम आध घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मेरी तलवार में तुमको मारने के लिए तुम्हारे चचा बादशाह ने जहर लगवा दिया था। और फिर वो हैमलेट से माफी मांगते हुए खत्म हो गया। हैमलेट ने ये सब सुनकर अपने दगाबाज चचा पर हमला किया और तलवार की नोक अपने मक्कार और जालिम चचा के दिल में चुभो दी और इस वादे को पूरा कर दिया जो अपने बाप की रूह से किया था। होरेशियो, जो हैमलेट का दोस्त और जिगरी यार था, उसी जहरीली तलवार को खुद से मारकर मरना चाहा। हैमलेट शहजादे की आखिरी सांसें करीब हो रही थी। उसने अपने दोस्त होरेशियो को मरने से रोका और कहा, मेरे दोस्त, तुम दुनिया को इस पूरे किस्से को बताने की खातिर जिंदा रहो, क्योंकि तुम तमाम हालात और वाकयात से वाकिफ हो। होरेशियो ने वादा किया, मैं इस वाकये की पूरी सही रिपोर्ट मुश्तहर कर दूंगा। इस इत्मीनान को पाने के बाद हैमलेट का दिल फट गया। होरेशियो और दूसरे हाजरीन ने रोकर शहजादे की रूह के सुकून और उसकी अच्छाई की दुआ मांगी।
ہیملٹ حقیقت میں ہر دل عزیز اور شریف شہزادہ تھا۔ لوگ اس کی شاہانہ اور شریفانہ صفتوں کی وجہ سے اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اگر وہ زندہ رہ جاتا تو ڈنمارک کا سب سے زیادہ لائق اور بہترین بادشاہ ہوتا۔